اس کے دو حصے اگر میں کرنا چاہوں، ایک حصہ یہ کہ بطور صحافی ہم کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے مختلف سیکٹس کے لوگ قریب آئیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے ہم ایک ٹالرنس کا ماحول کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آج کل دنیا جس چیز کا سب سے زیادہ شکار ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم یا ریڈیکلزم، اور یہ ایکسٹریمزم یا ریڈیکلزم یہ صرف مذاہب کے درمیان نہیں بلکہ اب مسالک اور فقہ کے درمیان بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یا جس چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ تمام لوگ کسی نہ کسی طور پر میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی لکھاری ہے، کوئی کسی جریدے کا مدیر ہوگا، کوئی ایڈیٹر ہوگا، کوئی ڈپٹی ایڈیٹر ہوگا، کوئی اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوگا۔ تو جو کچھ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ دراصل ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے، اور جب ابلاغ ایک بلند سطح پر جاتا ہے یا زیادہ افراد تک جاتا ہے تو اس کو ہم ابلاغ عامہ کا نام دیتے ہیں یا ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی کہ ماسز تک اپنے پیغام کو ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ابلاغ جو ہے یا ابلاغ عامہ جو ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کو ڈسکورس کے اندر اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس بات کا بار بار احاطہ کرتے ہیں کہ ابلاغ عامہ کے 3 بنیادی کام ہیں۔ وہ ڈرائیو کر کے ہم نے 7 بھی کر دیے، کہیں 9 بھی کر دیے، کہیں 10 بھی کر دیے، لیکن 3 بنیادی کام ہیں، اور ان 3 بنیادی کام کے آف شوٹس جو ہیں وہ ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں یا اس کی ذیلی نکات کے اندر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز ٹو انفارم، مطلع کرنا، دوسری چیز ٹو ایجوکیٹ، علم دینا، اور تیسری چیز ٹو انٹرٹین، تفریح فراہم کرنا۔ یہ 3 بنیادی وظائف ہیں یا 3 بنیادی کام ہیں جو بنیادی طور پہ ابلاغ عامہ انجام دیتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جو بات سامنے رہتی ہے وہ چیز ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی، معروضیت کسی چیز کی، اور اس آبجیکٹیوٹی اور اس فنکشنز آف ماس کمیونیکیشن کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو بھی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اطلاع جو ہم دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ معلومات یا وہ علم جو لوگوں تک دینے کے لیے جا رہے ہیں، یا وہ تفریح جو ہم لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر معروضیت ہونی چاہیے، یعنی کہ حقائق کی بنیاد پر وہ چیز ہونی چاہیے۔ میرا پرسنل ایجنڈا، میری بائسز، میری پسند اور ناپسند اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جب ہم ان 2 چیزوں کو ملاتے ہیں تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اندر میری پسند اور ناپسند نہ ہو؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں سب لوگ، اگر میں یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو کوئی کہے گا بریانی پسند ہے، کوئی کہے گا قورمہ پسند ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے چکن کڑھائی پسند ہے، کوئی کہے گا پیزا پسند ہے، کوئی کہے گا فاسٹ فوڈ پسند ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کی پسند اور ناپسند ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی سے پوچھوں وہ کہے گا سارے کھانے مجھے ایسے ہی پسند ہیں جیسے بریانی پسند ہے، یا سارے کھانے مجھے اسی طریقے سے اچھے لگتے ہیں اس طرح بریانی اچھی لگتی ہے یا قورمہ اچھا لگتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی جبلت کے اندر بائسز موجود ہیں،
میں آپ سے پوچھوں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے یار میں سب سے ایکول محبت کرتا ہوں. تو یہ بات ممکن نہیں ہے. آپ کی محبت کے بھی پیمانے ہوں گے، کسی سے بہت زیادہ ہوں گے، کسی سے کم ہوں گے، کسی سے اس سے کم ہوں گے. تو جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی باعث موجود ہیں، اور ان باعث کا اظہار ہم اپنی پسند اور ناپسند کے اندر، روزمرہ کے معمولات کے اندر کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کام ابلاغ عامہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں یا ماس کمیونیکیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم جو بھی بنیادی حقائق ہیں اس کے اندر اپنی رائے زنی سے کس طریقے سے اجتناب کر سکتے ہیں. عام طور کے اوپر ماس کمیونیکیشن کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بیلنس رپورٹنگ یا بیلنس نیریٹو یا بیلنس سٹوری، کہ جس کے اندر آپ دونوں طرف کی چیزوں کو شامل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس نے 3 قتل کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن جو مبینہ قاتل ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا. دیٹ از دا بیلنس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کا نیریٹو اڑا کے پھینک دیتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس اس نے 3 قتل کر دیے کیونکہ عدالت، میڈیا، مائک، اسکرین، اخبارات کے صفحات میرے پاس ہیں تو لہٰذا میں ورڈکٹ جاری کروں گا، میں فیصلہ سناؤں گا کہ کس نے کیا کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر فساد کا باعث ہے کہ ہم معروضیت کو پس پش ڈال کے فیصلہ سازی کے منصب کے اوپر فائز ہو چکے ہیں بطور میڈیا کے. یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے، اور جب تک کسی معاشرے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جب تک معاشرے کے اندر کوئی صحت مند فضا پروان نہیں چڑھتی. جب تک یہ کام ہمارے ہاں مختلف پولیٹیکل ایجنڈاز کے تحت ہو رہا تھا، جب تک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کہتی تھی یہ چور ہے، دوسری کہتی تھی یہ لٹیرے ہیں، تیسری کہتی تھی یہ ڈاکو ہیں، چوتھا کہتا تھا یہ فلانا ہے. لیکن پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس مذہبی معاشرے کے اندر مزید ڈائیورس معاشرہ ہے کہ جس کے اندر مختلف مسالک ہیں اور مختلف فقہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ 30-40 سالوں کے اندر جو ہمارا مذہب جس رواداری کا ہمیں درس دیتا ہے وہ رواداری بتدریج کم ہونی شروع ہو گئی. ابھی تو ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ان بیرونی عوامل اور بیرونی عناصر اور بیرونی امداد کے زیر اثر میرے آپ اور بہت سارے ہم جیسے لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ. ہمارا مذہب ہمیں فلاح کا جو تصور دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فلاح کا تصور آفاقی تصور ہے. میں مسلک کی بھی بات نہیں کر رہا، میں آفاقی بات کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب کو فلاح کا تصور دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو ہی جنت میں داخل کیا جانا چاہیے اور جو مسلمان ہو گیا اس کے علاوہ باقی سب کو جہنم میں ہی جانا ہے، بلکہ وہ مذہب، قرآن، حدیث ہمیں بار بار پکارتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کیا ہے، مسلمان خلیفہ فی الارض ہے نا، اور اللہ کے نائب کا کیا کام ہے، وہی کام جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، کہ لوگوں کو فلاح کی جانب بلانا، بار بار بلانا. اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کس کو بلا رہے تھے؟ انبیاء اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو تو نہیں بلا رہے تھے. ان کا دعوت کا ہدف، ان کو بلانے کا ہدف تو وہ لوگ تھے
کہ جو لوگ اس دائرے سے باہر تھے ان کو وہ بلا رہے تھے. تو ہمارے مذہب کا تصور تو بہت آفاقی ہے. اور یہ جو صحافت ہم کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں جرنلزم کہتے ہیں، اور اب مزید ماڈرن ہو کے ہم نے اس کو میڈیا کہہ دیا، یہ نکلا ہے صحف سے. اور صحف کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں، صحائف جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے. تو صحافت تو دراصل انبیاء کا پیشہ ہے. صحافت یہ کوئی کیپٹلسٹ ورلڈ کا پیشہ نہیں ہے، کیپٹلزم کا پیشہ نہیں ہے، کارپوریٹس کا پیشہ نہیں ہے، کسی کمیونزم، کسی سیکولرزم، کسی لبرلزم اور کا پیشہ نہیں ہے. صحافت تو بنیادی طور پہ انبیاء کا پیشہ ہے. وہ ایک حدیث ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کہ اگر آپ کو ایک چیز، ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کا ابلاغ کریں. اب اس ابلاغ کے اندر اس صحافت کے مشن سے جب ہم ہٹنا شروع ہوئے، کیونکہ معذرت کے ساتھ کہ ہم جس ماحول کے اندر موجود ہیں یا جس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر موجود ہیں وہ کیپٹلزم کا دور ہے. کیپٹلزم کے اندر کیپٹلزم کو جو چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ میڈیا کا ہے. اور جس کو تصور دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کارپوریٹ میڈیا، یعنی کہ اب ایڈیٹر اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون سی خبر کس طریقے سے، کہاں پر، کس جگہ پر لگے گی، یا کس خبر کو پرائم ٹائم کے اندر چلنا چاہیے، کس خبر کو نہیں چلنا چاہیے، بلکہ میڈیا کے جو مارکیٹنگ ہیڈز ہیں وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ کون سی خبر لگے گی، کون سی نہیں لگے گی، اور کون سی کس طریقے سے لگے گی، اور کس خبر کو چلنا ہی نہیں چاہیے چاہے وہ کتنی ہی بنیادی خبر کیوں نہ ہو. تو جب میڈیا کے اوپر ہم کہتے ہیں آزاد ہے میڈیا، لیکن میڈیا کے اوپر جب اتنا کنٹرول ہے تو ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اندر مختلف اگر سیکٹ کے خلاف خبریں شائع ہو رہی ہیں تو وہ بھی بغیر کنٹرول کے شائع نہیں ہو رہی. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لی. یہ ایجنڈا کے تحت شائع کی جا رہی ہیں، اور اس کا ٹول کون بنتے ہیں؟ وہ بیچارے صحافی جو اپنے مسلک کی خدمت کے طور پر اس بات کا علم لے کے اٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک کی خدمت کرنی ہے. یا میرے جیسے عام لوگ جو اس بات کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ دوسرا تو باطل ہے کیونکہ میں حق پر ہوں، تو لہذا مجھے اس کا رد ہر صورتحال میں کرنا ہے. اب ہم تھوڑا سا ماضی کی جانب چلتے ہیں، اور اس ماضی کے اندر چاروں اماموں کے درمیان ہر چیز پہ اختلاف ہے. بنیادوں کے علاوہ جزیات کے اوپر تو ہر چیز پہ اختلاف ہے. اختلاف رکھا انہوں نے، لیکن تکفیر نہیں کی، خارج نہیں کیا کسی کو. ہم نے، کیونکہ ہم ان سے بھی اعلیٰ سطح پہ پہنچ گئے ہیں، ہم نے کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ بحثیت مجموعی کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب میں ایجنڈا سیٹنگ کی بات کرتا ہوں تو ایجنڈا سیٹنگ کیا چیز ہے؟ ایجنڈا سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایسے ماحول کے اندر ڈھال دیں کہ اس کی اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں، اور وہ اسی ماحول کے مطابق سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ختم ہو جائے، آزاد ذرائع سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ جناب وکیل صاحب دنیا کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی
4th 5th 7th 8th جنریشن وارفیئر کا بندہ ہے تو وہ فوراً گوگل کرے گا اور دیکھے گا وکیل صاحب موجود ہیں دنیا میں یا نہیں. اور اگر ان کو وکیل صاحب کا کوئی ایویڈنس گوگل پہ نہیں ملا تو کہے گا وکیل صاحب مر چکے ہیں. یہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں. اور جب وکیل صاحب موجود ہی نہیں ہیں تو وکیل صاحب کے اوپر بات ہی کیا کی جائے, بات ہی کرنا فضول ہو گیا. تو جس علم کا ذمہ, جو علم جن کی میراث تھا مسلمانوں کی, جب وہی ایک چیز تک محدود ہو گئے تو ان کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بھی وہیں تک مرکوز ہیں کہ جہاں تک وہ سوچ اور سمجھ رہے ہیں, جہاں سے وہ استفادہ کر رہے ہیں, جہاں سے وہ مستفید ہو رہے ہیں, جہاں سے وہ پڑھ اور لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹالرنس ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اتنا ٹالرنس دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ نے دیکھ لی کہ گزشتہ دنوں نیشنل گرڈ فیل ہو گیا, پورے پاکستان میں لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے. اور ایسی بات نہیں تھی کہ صرف مجھے اور آپ کو معلوم تھا کہ لائٹ چلی گئی, پورا میڈیا ان خبروں کو متواتر نشر کرتا رہا. یعنی کہ پورے پاکستان کے لوگ جو اس وقت جاگ رہے تھے اور جو بعد میں جاگ گیا تو ان کو پتا تھا کہ لائٹ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹالرنس موجود ہے لیکن اس ٹالرنس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اس ٹالرنس کو میڈیا کے اوپر پورٹرے نہیں کیا جا رہا. ہمارے پاس مختلف مسالک ہیں. ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس ہال میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو شارع فیصل پہ 4 مسالک اور 5 مسالک کے درمیان خانہ جنگی چل رہی ہوگی, اور ہم باہر نکلیں گے تو گولیوں کی بوچھاڑ میں سے کہیں راستہ لے کے ہمیں جانا پڑے گا. یہ چیزیں ونس ان اے بلو مون کبھی محرم کے مہینے میں 5 7 سال 8 سال پہلے ہو گئی, یا کسی اور ماہ کے اندر کسی خاص دن کے حوالے سے ہو گئیں, تو اس کو ہم نے کیا کر لیا, ایجنڈا کو سیٹ کر لیا, بطور ایجنڈا آئیکن ہم نے اس کو رکھ لیا اور اس کو پورٹرے کرتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو بار بار پورٹرے کی جائے گی, بار بار ریپیٹیشن ہوگی, اس کو بار بار دہرایا جائے گا, بار بار بات کی جائے گی, تو لا محالہ میرا ذہن اس چیز سے آگے نہیں جائے گا. میرا تصور جو تھا امت کا وہ ختم ہو جائے گا, وہ فنا ہو جائے گا. تصور امت فنا ہونے کے بعد تصور مسلک فروغ پائے گا, جس کی بنیاد پر ہر فرد امت کے بجائے اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر سوچنا سمجھنا شروع کر دے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی داغ بیل ہم نے نہیں ڈالی. اس کی داغ بیل جو سامراج ہمارے پاس سے رخصت ہوا وہ ڈال کر گیا ہے. اس نے 2 بنیادی کام کیے, ایک دین کو دنیا سے جدا کر دیا اور مسالک کے اندر مزید مسالک بنانے شروع کر دی. ان دونوں کی وجہ سے جو ہمارا تصور امت تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا اور تصور مسلک آگے آ گیا. وہ امت لوگوں کی فلاح کے لیے اتارا گیا, اس نے اپنے مسلک کی فلاح کے اندر اپنے لیے ایک پناہ گاہ ڈھونڈ لی. اور جو لوگ مدارس سے فارغ التحصیل ہیں, جب لوگ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان سے مسلک کی دفاع کا حلف لیا جاتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. تو یہ وہ ایکسٹریمز ہیں کہ جس کے اندر ہم موجود ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ بیماری کیا ہے تو اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو ڈائگنوسس سب سے بنیادی چیز ہے کہ ڈائگنوسس ہونا چاہیے کہ ہم
کس جگہ پر موجود ہیں، کس منظر نامے کے اندر موجود ہیں، اور ہماری پلیسمنٹ کس جگہ پر ہے اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اور اس سے بھی آگے آگے ماشاءاللہ سوشل میڈیا جو اس سے بھی 50 سال آگے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو کنونشنل میڈیا ہے، جس کے اوپر مانیٹرنگ ہے، جس کے اوپر لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتا ہے کہ ابھی ڈبے گھماتے رہو آدھے گھنٹے تک تاکہ عوام دیکھے گی تو ریٹنگ زیادہ آئے گی، اور ریٹنگ زیادہ آئے گی تو زیادہ پیسہ آئے گا، ریونیو زیادہ آئے گا، اور اس کی بنیاد پہ ہمارا پروگرام ہٹ ہو جائے گا اور ہم بہت آگے چلے جائیں گے۔ یہ مادہ پرستانہ نفسیات، یعنی کہ مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ کمانا، یعنی کہ وہ اپنی دل کی تسکین کے لیے ڈبے نہیں گھما رہا، جو ڈائریکٹر نیوز بیٹھا ہوا ہے یا کنٹرولر نیوز بیٹھا ہوا ہے یا مالک بیٹھا ہوا ہے یا اس کے بھی اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پیسہ کمانا، ٹھیک ہے؟ اور سوشل میڈیا کے اندر آپ چلے جائیں، میرے خیال سے 22 کروڑ پاکستان کے عوام ہیں، ان کے میرے خیال سے 44 کروڑ اکاؤنٹ تو بن چکے ہوں گے اب تک ان ٹوٹل۔ ہر بندے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو جرنلسٹ ہیں، میں اس بارے میں بعض اوقات بات بھی کرتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ اس کی لمٹ کیا ہے۔ مجھے کوئی لمٹ نظر نہیں آتی اس کی، اور نہ ہر بندہ یوٹیوب سے یا مانیٹائزنگ سے پیسہ کما سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر اس کو ہم بات نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر اس بات کا تعین کرنا ہے کہ میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ زمانے کو کوسنے میں بھی دے دوں، حکومت کو بھی دے دوں، میڈیا مالکان کو بھی دے دوں، سب کو میں بھی کوسنے دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی میں موجود ہوں مجھے کرنا کیا ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک لکیر واضح ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نہ اتنا بڑا مفتی ہوں، نہ میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے پاکستان کے اندر کہ میں آئین میں کسی کو کافر قرار دوں گا، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے۔ اور جو مجھ سے بڑے فقہا تھے، جب انہوں نے ان کو کافر قرار نہیں دیا تو میں کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے۔ میں یہاں پہ پینٹ پہن کر آیا ہوں، کوئی شلوار قمیص پہن کر آیا ہے، کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے، کوئی نہیں پہنا ہوا، کسی نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوگا، کسی نے نہیں لیا ہوگا۔ یہ جزیات ہیں، یہ کلیات نہیں ہیں۔ تو بنیاد جو بات ہم جس بات سے کریں گے وہ کلیات پہ لوگوں کو متفق کرنے کی بات کی جائے، ایسی بات کی جائے کہ جس سے مزید خلفشار پیدا نہ ہو، منیمم ایجنڈے کے اوپر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو سنی بھی مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ شہادت امام حسین دوسرے تو نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ حضرت امام جو ہے وہ قتل ہو گئے اور کہیں اور چلے گئے۔ شہادت امام حسین کے تو دونوں قائل ہیں کہ ہم نے اسی حوالے سے ایام کو بھی تقسیم کر لیا کہ شہادت امام حسین جو ہے شیعوں کا معاملہ ہے اور شہادت عمر جو ہے سنیوں کا معاملہ ہے۔ اب شہادت امام حسین پہ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ اہل تشیع کی طرف سے کیا جائے گا، سنی اگر کچھ کریں گے تو وہ بھی اہل تشیع کے قریب جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں گے، جس کی بنیاد پر ان کو بھی ہم اسی صف میں ڈال دیں گے۔ جبکہ ہم اس بات کو، میں کیونکہ سنی ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، اور تاریخ بھی کہتی ہے کہ ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین کیا نواسہ رسول خالی شیعوں کے لیے تھے، سنیوں کے لیے نہیں تھے؟ یا حضرت ابو بکر صدیق جو
خلیفہ اول ہیں ان کو کیا خلیفہ تو چھوڑ دیں، کیا صحابی بھی نہیں مانتے کہ اہل تشیع؟ تو ہمیں سب سے پہلے میڈیا کے اندر اس کا پورٹری کرنا پڑے گا. اچھا، کچھ عرصے میں نے جیو میں کام کیا اور مذہبی پروگرامنگ سے وابستہ رہا بطور مینیجر. تو وہاں پہ ایک سیٹ رول تھا کہ ہر فقہ کے لوگوں کو نمائندگی ملے گی، ہر مسلک کے لوگ اس کے اندر آئیں گے. ہر مسلک کے لوگ آتے تھے، لیکن اب ہر مسلک کے لوگوں کو لوگ کتنا سنیں گے؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. اب اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا؟ دیکھیں، میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ڈیزائن کسی کا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہم لوگ بنتے ہیں. جس کا ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن نہیں بتاتا آپ کو فیسیلیٹیٹر بناتا ہے، آپ سے وہ جاب کرواتا ہے. اب کیا ہوا؟ گزشتہ چند سالوں سے ہر مسلک کے لوگ آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، لیکن وہی کام جو پولیٹیکل ٹاک شوز میں ہوتا تھا وہی کام وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا فار دا ریٹنگز، جس کو میں عام الفاظ میں کہتا ہوں مرغوں کی لڑائی. کہ 2 مرغے بٹھائے ہوئے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے، ایک اینکر بیٹھا ہوا ان کو نچا رہا ہے اور لڑا رہا ہے. جس نے زیادہ لڑا دیا اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ آئی اور وہ چیمپئن بن گیا، اور جو کم لڑا سکا تمیز سے بات کرتا رہا اس کا پروگرام کوئی دیکھتا ہی نہیں. بدقسمتی سے مذہبی پروگرامات کے اندر بھی ابتدا تو اس کی میں نہیں کہتا کہ کسی برے مقصد کے تحت ہوئی تھی، کیونکہ گمان اچھا رکھنا چاہیے مسلمان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے مقصد کے تحت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو بھی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ ریٹنگ سب سے زیادہ مذہبی پروگراموں کی ہوتی ہے، تو اس کو بھی مرغوں کی لڑائی کا ایک مرحلہ بنا دیا گیا. اور ایسے کنٹروورشل سوالات اس کے اندر کیے جاتے ہیں کہ جن کا عملی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. چوری کے اوپر بات کروا لیں، ناجائز طریقے سے مال کمانے کے اوپر بات کروا لیں، رشوت کے اوپر بات کروا لیں، ڈاکے کے اوپر بات کروا لیں، ریاست کے فرائض کے اوپر بات کروا لیں، اور تو اور میڈیا کے اپنے فرائض کے اوپر بات کروا لیں، تو اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایجنڈا کچھ اور ہے اور اس ایجنڈے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو لہذا ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طور پر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں. زمین کے اوپر کی، جس کے اوپر انسان رہتا اور بستا ہے، اس کی باتیں نہیں کرتے. اور اسی سے تمام نزاع، تمام اختلافات جنم لیتے ہیں کہ جب ہم بنیاد کو چھوڑ کر آف شوٹس کے اندر چلے جائیں، سبسیڈریز کے اندر چلے جائیں، مین ٹاپک کو چھوڑ دیں. بطور صحافی اور وہ لوگ خاص طور پہ جو مذہب کے حوالے سے کوئی چیز لکھتے ہیں، اگر وہ اپنے مسلک کی نمائندگی کر بھی رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو مسلک کی نمائندگی کرنی چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، سب کو اختلاف کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا نام مسلمان ہے. اور جب ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول کی سنت. تو 2 بنیادی ماخذ ہیں کہ جس سے ہمیں چیزوں کو اخذ کرنا چاہیے. اس کے بعد باقی تمام چیزیں اس کی تفصیلات ہیں. میں عربی دان نہیں ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے میں کسی نہ کسی کے ٹرانسلیشن کے ذریعے اس کو پڑھوں گا. لیکن ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے بعد
میرا بنیادی کام یہ ہے بطور مسلمان کہ میں اس کے مقصد کو سمجھوں. آپ کے پاس کوئی موبائل کے اندر میسج آتا ہے تو آپ میسج پڑھتے تو ہیں پورا. کوئی بہت اچھا حافظ ہوگا, کوئی اس کو ورڈ ٹو ورڈ میمورائز کر دے گا. کسی کے پاس انگریزی میں آیا ہوگا تو اس کی انگریزی اور اردو بہت اچھی ہوگی تو اس کو ورڈ ٹو ورڈ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر لے گا. لیکن پیغام کو سمجھنے کا منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ میں اس پیغام کو سمجھ لوں اس میں لکھا کیا ہے. کہ مجھے 2 بجے یہاں پر آنا ہے, ورک شاپ کے اندر ایک بات کرنی ہے, لیکچر کا پورا ٹائٹل مجھے یاد نہیں ہو سکا تو یہ میری وہ ہے, کم علمی ہے یا کم حافظہ ہے, جو بھی آپ کہہ لیجئے. لیکن بنیاد کیا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہو کہ پیغام کیا ہے. ہم نے کیا شروع کر دیا؟ ہم نے اس پیغام کو چھوڑ کر اس کی جزیات کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیا. اس کے اطلاق کے راستوں پر اس کو اپلیکیبل کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہے, بلکہ اب بحث کس بات پر ہے کہ اس کو یوں کر دو, اس کو وہ کر دو. ہمارے پاس, کیونکہ میں تھوڑا بہت ریسرچ پڑھاتا ہوں, میری بنیاد کیا ہے کہ اس کا فریم ورک صحیح رہے اور اس کے فریم ورک کے اندر رہنے کے ساتھ آزادی دی جاتی ہے کہ اس فریم ورک کو وائلیٹ نہیں کرنا اور اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے. یہی اسلام کہتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اگر کسی کو ریجنٹ پلازا آنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی شارع فیصل کو بہتر سمجھتا ہو, کوئی نیو ایم اے جناح روڈ کو بہتر سمجھتا ہو, کوئی کسی اور راستے کو بہتر سمجھتا ہو. ہم نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہم نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو ایک راستے کی طرف, بجائے منزل کے اوپر لانے کے ہم نے لوگوں کو راستے تک فوکس کرنا شروع کر دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی رائٹنگ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی ماخذ جو 2 ہیں اس سے ہمیں استدلال کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی ریلیجیس رائٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے استدلال کا بنیادی نقطہ کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. استدلال ہمارا وہاں سے شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مجھے کسی اور چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے تو مجھے باقی نکات پر اور باقی جزیات کے اوپر جانا چاہیے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی اخبار کے اندر کسی ایک خاص پیج کے اوپر کام کرنے, کسی اسپورٹس یا فیشن کے پیج کے اوپر کام کرنے والے فرد کو اگر نیوز ایڈیٹر بنا دیا جائے تو اس کے بعد اس اخبار کا میک اپ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی اورینٹیشن کیا ہے؟ اس کی اورینٹیشن تو وہی ہے نا جس جگہ وہ پلا بڑھا ہے, جہاں سے آیا ہے اور جہاں پہ وہ پہنچا ہے. ہمارے ہاں سیاست سے لے کر دفاع اور تجارت اور معیشت اور صنعت اور مذہب اور تعلیم, ہر جگہ یہی کام کیا ہے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا یہ دنیا کی ہر چیز کا ماہر ہے. جو ماہر معیشت ہے وہی سیاست پہ بھی گفتگو کرے گا, وہی جو ہے وہ تعلیم پہ بھی گفتگو کرے گا, وہی مذہب پہ بھی گفتگو کرے گا, وہ قانون پہ بھی گفتگو کرے گا, وہ ریاست کس طریقے سے چلے گی وہ اس پہ بھی گفتگو کرے گا, وہ ہر چیز پہ گفتگو کرے گا. یہی کام ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ مختلف موضوعات کے اوپر لکھنے والے وہی 6-8 لوگ ہیں جو ہر موضوع پہ لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ڈائیورسٹی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ڈیپتھ نہیں ہے ہمارے پاس.
جب ڈیپتھ نہیں ہوتی، جب علم نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ جب علم ہی نہیں ہوگا، جب ڈیپتھ ہی نہیں ہوگی، تو میں لا یعنی چیزوں میں لوگوں کو الجھا کے اپنی گرد جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی ہمارے یہاں بحثیت مجموعی ہو رہا ہے۔ امن کو یا پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے وسیع المطالعہ ہونا چاہیے، ان کو مطالعے کے اندر ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، ان کو وسیع القلب ہونا چاہیے، ان کو ہر قسم کے لوگوں سے ملنا چاہیے، ان سے مباحثہ کرنا چاہیے، ان سے وہاں تک مباحثہ کیا جائے جہاں تک ناگواری نہ ہو، ان سے ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، ان سے دلیل لینی چاہیے، اپنی دلیل ان کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، مناظرے کے بجائے مکالمے کے کلچر کو، ڈائلاگ کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، کہ میں گفتگو اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ دوسرے کو جاہل ثابت کر دوں، دوسرے کو کافر ثابت کر دوں، دوسرے کو فاسق ثابت کر دوں، بلکہ میں گفتگو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ سامنے والے کا نقطۂ نظر کو سمجھ سکوں اور اپنا نقطۂ نظر اس تک پہنچا سکوں۔ یہ جو نیت ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نیت، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ٹھیک ہے؟ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر، اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہمیں مد نظر رکھ کر اپنی، اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا مطالعہ میرے اس سبجیکٹ کا ہوگا جس میں میں رہا ہوں، جس میں پڑھا ہے، جس میں میں نے دیکھا ہے، جس میں میں نے آبزرو کیا ہے، لیکن دوسرے سے مکالمہ محض اس وجہ سے کرنا کہ اس کو جھوٹا ثابت کر لوں، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مسائل آگے چل کے کارپوریٹس کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور کارپوریٹس جو ہیں اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں مختلف طریقوں سے، جو کہ ہمارے میڈیا میں بک رہا ہے۔ تو میرا خیال سے جو کچھ میں نے گزارشات ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے کرنی تھی وہ آپ کے سامنے کی ہیں، وہیں پہ موجود تھے نا، جن سے ان کا سابقہ تھا وہیں موجود تھے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن سے سابقہ ہو ان سے آپ 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کے مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ وہیں پہ رہ کر مقابلہ ہوتا ہے۔ تو مقابلہ تو یہیں پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی فریم ورک کے اندر کرنا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کی انٹیلیجنس کیا کہتی ہے، آپ کتنے انٹلیکٹ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے۔ دیکھیں، بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈرامہ اور فلم حرام ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک بہت بڑا نیریٹو بھی ہے، تصویر حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اب تو خیر کم ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہر پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہر بچہ تلواریں لے کے نکلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے نکلا ہوا ہے؟ ڈرامے کی وجہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو اس کا مقابلہ اسی جگہ پہ کرنا ہے، اسی نیریٹو کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اسی جگہ پہ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ویژنری ہیں، کتنے ایکسپرٹ ہیں، اور چیزوں کو کس طریقے سے کنسیو کرتے ہیں۔